عزائے حسینی ہے، اور ان ایام میں ہم مسلسل کربلا کا پیغام سنانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ان مجلسوں کے ذریعے سے گویا امام حسین کا وہ آفاقی پیغام کہ جو آپ نے اپنے وطن سے جو دور جا کر کربلا کے ریگزار گرم پر دیا، اس آفاقی اور لافانی پیغام کو سنانے کا ذریعہ ان مجلسوں کو ہم نے قرار دیا۔ خاص طور پر جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر صرف اس دور کو ہم پیش نظر رکھیں، یعنی مشکل سے 20 سال ہم پیچھے جائیں اور 20 سال سے جہاں پر اس وقت ہم ہیں وہاں پر اگر ہم آئیں تو ہم یہ دیکھیں گے اور یہ محسوس کریں گے کہ شاید یہ وہ دور ہے کہ جو بے پناہ ظلم و ستم کا دور ہے۔ ایک ایسا ظلم و ستم کا دور کہ جہاں انسانیت سسک رہی ہے، معصومیت بلک رہی ہے، ایک ایسا دور کہ جہاں پر شاید ہماری آنکھیں دیکھتے دیکھتے عادی ہو گئی ہیں کہ کوئی بچوں کو یتیم بنا رہا ہے، کسی کے گلے پہ خنجر پھیر کے ناز کر رہا ہے، کوئی مسجدوں میں بم رکھ کے خود کو جنتی بنا رہا ہے۔ ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر شاید سب سے سستی انسانیت ہو گئی ہے، ایک ایسے دور میں جہاں سب سے سستا خون ہو گیا ہے، ظلم عام ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں سب سے زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یقین جانیے کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس دور میں ظلم و ستم نہ رہا ہو، کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے۔ یہ کچھ گنے چنے الفاظ جن کو ہم آج استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی اور ٹیررزم کے حوالے سے، یہ تو اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا کہ جب آدم تھے اور ان کے 2 بیٹے، اور ان میں ایک اسی وقت دہشت گردی پر آمادہ ہو چکا تھا۔ یعنی انسانی سرشت میں ظلم و ستم اسی وقت سے سامنے آیا، اور یہ ظلم و ستم ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں بھی ظلم و ستم بے پناہ ہے۔ اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ظلم و ستم ہوا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہ کوئی سامنے آیا ہے۔ اب جب ہم ترقی یافتہ دور میں آ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ ظلم و ستم تو ہو رہا ہے، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ میڈیا اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اخبارات اپنی زبان بند کیے ہوئے ہیں، اور ہم اخبارات میں اگر لکھ بھی رہے ہیں تو اپنی رونمائی کے لیے تو لکھ رہے ہیں، ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم قلم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم اگر اخبارات میں لکھ بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو مصنف اور اپنے آپ کو صاحب قلم بتانے کے لیے تو لکھ رہے ہیں، لیکن وقت کی ضرورت کے مطابق شاید ہم نہیں لکھ رہے ہیں۔ جو ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہونا چاہیے، اس حق کو نہ میڈیا ادا کر رہا ہے، نہ حکومتیں ادا کر رہی ہیں، اور نہ وہ آرگنائزیشنز ادا کر رہی ہیں کہ جن کو اسی لیے بنایا ہی گیا ہے کہ وہ ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ وہ آرگنائزیشنز بھی آواز نہیں اٹھا رہی ہیں، لیکن خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، 1400 سال سے صرف ایک مرکز ہے جو ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے، اور اس مرکز کا نام ہے مجلس عزائے حسینی، جہاں سے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں ایک پیغام یہاں سے دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں شاید بعض دیکھنے والے جو ان مجلسوں کو بہت قریب سے نہیں جانتے ہیں، جو ان مجلسوں کی روح سے واقف نہیں ہیں، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے،
وہ یہ ان کا ایک مذہبی فیسٹیول ہے. جس طریقے سے بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں ویسے ہی محرم بھی ایک فیسٹیول ہے جس کو یہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں. محرم منانے والا کوئی فیسٹیول نہیں ہے. محرم ایک تحریک کا نام ہے جو سن 61 ہجری میں امام حسین نے شروع کی تھی. مجلسوں میں شریک ہو کر ہم لبیک یا حسین کہہ کر یہ بتاتے ہیں اے مولا جو پیغام آپ نے سن 61 ہجری میں دیا تھا آج بھی ان مجلسوں میں شریک ہو کر ہم اس پیغام کے ساتھ ہیں اور ظلم و ستم کے خلاف آواز ہم بلند کرتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مجھے چونکہ مختصر وقت ہے اللہم صلی کیونکہ مختصر سے وقت میں مجھے ظاہر سی بات ہے کہ اپنی بات کو سمیٹ کر پورا کرنا ہے. ظلم کے خلاف بولنے کے لیے حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے یہ کربلا نے میں بتایا. توجہ فرمائیے گا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچی بات کرو, ٹھوس بات کرو, مضبوطی کے ساتھ بات کرو, حق بات کرو, ٹھیک ٹھاک گفتگو کیا کرو. یعنی قرآن مجید تہذیب گفتگو بھی انسان کو سکھاتا ہے کہ جب بولنا ہو تو کس سلیقے سے بات ہونی چاہیے اور تمہاری گفتگو کا محور کیا ہونا چاہیے, مرکز کیا ہونا چاہیے. حق بیانی ہونی چاہیے. قرآن کا یہ پیغام ہے. جب بھی بولو تو تمہاری گفتگو میں حق بیانی ہونی چاہیے. جب بھی بولو تو تمہاری گفتگو میں سچ ہونا چاہیے. صرف اس لیے نہیں لکھو کہ تم صاحب قلم بن جاؤ بلکہ اس لیے لکھو کہ تمہارے قلم سے, تمہاری روشنائی سے, تمہاری فکر سے اس جھوٹے جہاد کے خلاف تمہارا قلم ایک سچا جہاد بن جائے. جو فرمانے اس جھوٹے جہاد کے خلاف تمہارا قلم ایک سچا جہادی بن جائے, تمہاری روشنائی ایک جہادی بن جائے اس جھوٹے جہاد کے خلاف کہ جس کا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے. کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ کون بولتا ہے؟ کوئی یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ صاحب ہم ظلم کے خلاف کیسے آواز اٹھائیں گے, ہمارے پاس امکانات نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا. مختصر وقت میں مجھے پیغام دینا ہے اور بہت ہی اہم پیغام دینا ہے. ہم یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ صاحب ہم کیسے آواز اٹھائیں گے, ہمارے پاس حکومت نہیں, ہمارے پاس اقتدار نہیں, ہمارے پاس سلطنت نہیں, ہم کیسے آواز اٹھائیں گے؟ نہ دنیاوی فوج ہے, نہ الہی فوج ہے, نہ آسمانی فوج ہے, نہ زمینی فوج ہے, نہ کوئی تمکنت ہے, نہ حکومت ہے, نہ سلطنت ہے, کچھ نہیں ہے. تو ظلم کے خلاف ہم بولیں گے کیسے؟ اگر ہم بولیں گے تو ہماری آواز کو دبا دیا جائے گا, ہماری آواز کو کوئی سنے گا نہیں. توجہ فرمائیے گا. امام حسین نے کیا سکھایا کربلا میں کہ ظلم کے خلاف بولنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی, شجاعت کی ضرورت پڑتی ہے. توجہ فرمائیے گا. ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے, حق بیانی کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. امام حسین نے کربلا کو فتح کیا ہے, طاقت کے ذریعے سے فتح نہیں کیا ہے, شجاعت کے ذریعے سے فتح کیا ہے. اب دیکھیے میں نے ایک لفظ استعمال کی, طاقت اور شجاعت, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. طاقت اکٹھا کرنا باطل پرستوں کا کام ہوتا ہے, شجاعت پہ ناز کرنا حق پرستوں کا کام ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. شجاعت اور طاقت دونوں میں بڑا فرق ہے. اگر امام حسین کو طاقت اکٹھا کرنا ہوتی تو جس وقت مدینے سے چلے تھے اور مکے سے چلے تھے لوگوں کو دعوت دے دے کے بلاتے, آؤ میرے ساتھ, آؤ میرے ساتھ, مجھے کربلا جانا ہے, مجھے یزید کے خلاف قیام کرنا ہے. اپنی طاقت اکٹھا کرتے, لوگوں کو جمع کرتے, 40,000 خطوط کوفے سے آئے تھے, ان لوگوں کو خط لکھ کے بلوا لیتے, آ جاؤ مجھے سپاہیوں کی ضرورت ہے. امام حسین کو سپاہیوں کی ضرورت نہیں تھی. امام حسین کو طاقت اکٹھا نہیں کرنا تھا. میں دلیل دوں گا اس کی. اگر طاقت اکٹھا کرنا ہوتی تو شب عاشور چراغ گل کر کے یہ نہ کہتے جو آیا ہے اسے بھی کہہ رہے چلے جاؤ, چلے جاؤ. یہ رخصت کرنے کا مطلب ہے امام حسین کو طاقت نہیں چاہیے تھی بلکہ یہ چلے جاؤ کہنا اس بات کی علامت ہے. جو اہل شجاع ہے وہ بیٹھے رہے, جو یہ سوچ کے آئے ہیں کہ ہم حسین کی طاقت بن رہے ہیں وہ چلے جائے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. جن کے پاس شجاعت ہے, جن کے پاس شجاعت ہے. کیا فرق ہے طاقت و شجاعت میں؟
توجہ فرمائیے گا کیا فرق ہے. دیکھیے آج ساری دنیا کی سو کالڈ بڑی طاقتیں، یہ جو دنیا میں حاکم سرمایہ دارانہ نظام ہے، مغربی سرمایہ دارانہ نظام، میں بالکل صاف صاف لفظوں میں کہوں، جسے آپ ویسٹرن کیپٹلزم کہتے ہیں، جو حاوی ہے اس وقت پوری دنیا پر اور حکومت کرنا چاہتا ہے، وہ کس چیز پہ ناز کرتا ہے؟ جس چیز پہ یزید ناز کر رہا تھا کہ جتنی بڑی حکومت ہمارے پاس ہو جائے، جتنی زیادہ سے زیادہ طاقت ہو جائے. بعض لوگوں نے علاقوں کو فتح کرنا اسلام کی فتح سمجھ لیا. یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے کہ علاقوں کو فتح کریں تو اسلام فتح ہو گیا. یہ اسرائیلیوں کا شیوا ہے کہ جتنا زیادہ ایریا تم گھیرتے جاؤ گے اتنا زیادہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے. یہ اسرائیلی تحریک ہے، اسلامی تحریک نہیں ہے کہ آپ زمینوں کو گھیرتے جائیں اور زمینوں کو قبضہ کرتے جائیں اور حکومتیں اپنی پھیلاتے جائیں. اسلام زمین پر حکومت کرنے سے زیادہ دلوں پہ حکومت کرنا چاہتا ہے. زمین پر حکومت کرنے سے زیادہ دلوں پر حکومت کرنا مقصد ہے. آپ پوچھتے ہیں رسول اللہ نے کیا بنایا؟ دنیاوی ترقی نے اتنا دے دیا، رسول اللہ نے کیا دیا؟ رسول اللہ نے سلمان دیا ہے، رسول اللہ نے ابوذر دیا ہے، رسول اللہ نے مقداد دیا ہے. ایسے صحابی دیے ہیں. یعنی تم دنیا کی ہر شے پر تصرف کر سکتے ہو، اگر انسانی دلوں پر تصرف کر لو تو یہ تمہارا کمال ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرمانے. امام حسین نے پیغام دیا کہ طاقت اکٹھا کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم طاقتوں کو اکٹھا کریں. طاقت جن کے صدقے میں خلق ہوئی ہو وہ طاقت کے پیچھے کیا جائیں گے؟ قدرت کاملہ نے اپنی عنایت خاص سے جنہیں پیدا کیا ہو وہ طاقتوں کے پیچھے کیا جائیں گے؟ وہ طاقتوں کے پیچھے نہیں جاتے. انہیں خداوند عالم نے خاص شجاعت سے نوازا ہے، خاص شجاعت سے نوازا. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ ان کے گھر کے پروردار لوگوں سے پوچھئے، ان کی تربیت میں آ جانے والے لوگوں سے پوچھئے. اکثر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس وقت ابن زیاد امام حسین کا سر لے کر کوفے میں آیا تھا اور آ کر امام حسین کو ناسزا کہہ رہا تھا، یعنی اس کوفے میں، جس کوفے میں امام حسین رہے ہیں، کم سے کم 4.5 سال تو 5 سال حکومت رہی ہے مولا کائنات کی، رہے ہیں، لوگوں کو قرآن کا تفسیر کا درس دیا ہے، پڑھایا ہے، لوگ جانتے ہیں یہ کون ہے. اس کوفے میں جہاں امام حسین سے واقفیت ہے، وہاں پر اگر امام حسین کو کوئی ناسزا کہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی حق پرست تو نہیں برداشت کرے گا نا. لیکن ہزاروں کا مجمع تھا، سب خاموشی تماشائی بنا ہوا سن رہا تھا. ایک بوڑھا شخص، نابینا شخص، ہاتھ کمر پہ رکھ کے عصا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوتا اور کہتا انت الکذاب و ابوک الکذاب. ابن زیاد سے مخاطب ہو کے، فوج ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، طاقت ہے، تلواریں ہیں، سب کچھ ابن زیاد کے پاس ہے. لیکن ابن زیاد کے مقابلے میں جب عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں انت الکذاب و ابوک الکذاب، تو جھوٹا ہے اور تیرا باپ جھوٹا ہے، تو ابن زیاد حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہے کون جو اتنی بڑی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. کہا تو نے کس بلبوتے آواز اٹھائی ہے؟ کہا حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے طاقتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، خانہ اہل بیت سے صدقے میں لی گئی شجاعتوں کی ضرورت پڑتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. خانہ اہل بیت سے لی گئی صدقے میں شجاعتوں کی جو قوت ہوتی ہے، وہ کم سے کم اس نے یہ تو بتا دیا نا کہ یہ غلط ہے. نہیں، عبداللہ ابن عفیف نے صرف ابن زیاد کو آئینہ نہیں دکھایا، وہاں خاموش کھڑے ہزاروں تماشائیوں کو آئینہ دکھا دیا کہ تم جانتے ہو کہ حسین حق پر ہے، لیکن پھر بھی حسین کے خلاف بولنے والے کو تم چپ نہیں کر رہے. انہیں بھی آئینہ دکھایا، انہیں بھی آئینہ دکھایا. یقین جانیے، چراغ بڑا ہو یا چھوٹا، کثرتوں میں پائی جانے والی ظلمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوٹا چراغ بھی کافی ہوتا ہے. پھر اسے ضرورت نہیں ہے کہ صاحب کتنا گھور اندھیرا ہے، چاہے جتنا گھور اندھیرا ہو، اگر ایک دیا بھی روشن ہو گیا ہے تو اس میں یہ قوت پائی جاتی ہے کہ وہ ظلمتوں کا مقابلہ کر سکے.
اس میں یہ قوت پائی جاتی ہے. چونکہ آج یہ مجلس امام سید سجاد سے منسوب ہے اور آج کی تاریخ بھی انہی سے منسوب ہے، لہذا میں ان کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہوں گا. امام سید سجاد کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب تصور ہے. آپ توجہ فرمائیے گا، بیمار، لاغر، کمزور امام، یہ ایک تصور ہے. یقین جانیے جو کمزور ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا، جو لاغر ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا. یہ تو کربلا میں بیماری خداوند عالم کی منشا کے مطابق لاحق کی گئی تھی، مصلحتوں کی بنیاد پر. مصلحتوں کی بنیاد پر بیمار امام کبھی مت کہا کیجئے. توجہ فرمائیے گا، بیمار امام کبھی مت کہا کیجئے، بیمار کربلا کہا کیجئے. نسبت اگر دینی ہے بیماری کی تو صرف کربلا کی طرف. جو پورے معاشرے کا علاج کرنے آیا ہو وہ صحت مند ہوتا ہے، بیمار نہیں ہوا کرتا. جو پوری قوم کا علاج کرنے کے لیے آیا ہو وہ صحت مند ہوتا ہے. اور چونکہ ہم امام سید سجاد کو صرف کربلا تک پہچانتے ہیں، اس لیے شاید ہم بیمار امام کہتے ہیں. امام سید سجاد کی زندگی کربلا سے شروع ہوتی ہے، کربلا پہ ختم نہیں ہوتی ہے. امام سید سجاد کی امامت تو کربلا سے شروع ہوتی ہے، اصل کارنامہ تو کربلا سے شروع ہوتا ہے. اور میرا ایک بہت پرانا جملہ ہے کہ چھٹے امام کے دور تک آتے آتے کربلا کے بعد امام سید سجاد 35 سال زندہ رہے ہیں. 35 سال کم مدت ہوتی ہے 35 سال، یعنی پوری امامت کا دور. اور آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے تمام معصومین میں سب سے زیادہ بادشاہوں کی حکومتوں کو امام سید سجاد نے دیکھا ہے. یہ تاریخی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سب سے زیادہ حکومتوں کو، یعنی سب سے زیادہ بادشاہوں کو. بھئی معاویہ ابن ابی سفیان سے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو پھر کتنی حکومتیں ہیں؟ یزید ابن معاویہ، پھر معاویت ابن یزید، پھر مروان ابن حکم، پھر عبد الملک ابن مروان، پھر ولید ابن عبد الملک. 6 بادشاہ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ 6 بادشاہوں کا دور صرف امام سید سجاد نے دیکھا ہے. ایک امام کہ جس کو کربلا کے بعد کربلا کو بچانے اور کربلا کو پہنچانے کا ایک بہترین موقع نہ ملنے کے باوجود اس نے کربلا کو پہنچا بھی دیا اور کربلا کو بچا بھی دیا. کتنا بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ سید سجاد مجلس نہیں کر سکتے تھے. آپ کس شان سے؟ ہم تو ناز کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، کیونکہ یہاں ہماری حکومت بھی عقیدتوں کا احترام کرتی ہے. ہماری حکومت بھی عقیدتوں کا احترام کرتی ہے. آج ہم یہاں بیٹھ کے شان کے ساتھ ذکر کربلا بیان کر رہے ہیں اس آزادی کے ساتھ. اور ایک عجیب و غریب حقیقت بتاؤں، جتنی آزادی حق بیانی کی ہندوستان میں ہے اچھے اچھے اسلامی ملکوں میں نہیں پائی جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اچھے اچھے اسلامی ملکوں میں نہیں پائی جاتی. امام سید سجاد نے کس حوالے سے کربلا کو پہنچایا؟ آپ نے دیکھا امام حسین نے طاقت کے ذریعے سے نہیں پہنچایا. مولانا غلام عسکری صاحب خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ایک جملہ اکثر کہتے تھے کہ طاقت کا استعمال تو کمزور کرتا ہے، طاقت کا استعمال کمزور کرتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کبھی طاقت کا استعمال ہی نہیں کرتا. توجہ فرمائی آپ نے. کہا بھئی سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ خدا کی. ہم روز گناہ کرتے ہیں، وہ کبھی طاقت کا استعمال کرتا ہے؟ سب سے بڑی طاقت. گناہ کیا مطلب؟ یعنی اس کے خلاف ایک جرم کر رہے ہیں ہم، وہ ہمارے خلاف کوئی طاقت کا استعمال نہیں کرتا. طاقتور کبھی، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی دلچسپ مثال دی تھی. دیکھیے جس کی بات ہو اس کی طرف اگر منسوب کر کے کہی جائے تو اس کی روح بھی شاد ہوتی ہے. انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی. کہہ لیں گے آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ابھی ایک چیٹی آ جائے، آپ کے پیروں پہ چڑھ جائے، تو آپ ہلیں گے، ڈلیں گے، کچھ کریں گے؟ طاقت کا استعمال کریں گے؟ نہیں. طاقت کا استعمال کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کی طاقت کا اندازہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس چیٹی کی طاقت و قوت کا اندازہ آپ کو
ہے آپ اس کے مقابلے میں خود کو توانا سمجھتے ہیں. جب آپ کسی کے مقابلے میں خود کو توانا سمجھتے ہیں تو آپ طاقتوں کا استعمال نہیں کرتے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ کاٹے گی فوراً مسل دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کاٹے گی یہ تو ہم فوراً مسل دیں گے. یعنی جہاں پر کسی کی ناتوانی اور اپنی طاقت کا احساس ہوتا ہے انسان وہاں طاقتوں کا استعمال نہیں کرتا. اسی چیٹی کی جگہ بچھو آ جائے اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ فوراً ریئیکٹ کریں گے, آپ فوراً کھڑے ہوں گے, مارو اور یہ کرو اور وہ کرو. کیوں؟ یہ دو الگ الگ رد عمل آپ کے کیوں سامنے آئے؟ کیونکہ وہاں آنے والا ناتواں تھا اور یہاں آنے والے کی طاقت کا اندازہ ہے کہ اگر اس نے کاٹ لیا تو زہر پھیل جائے گا. یعنی یہاں اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا. جب کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے تو فوراً طاقت کا استعمال ہونے لگتا ہے. وجہ فرمانے جب کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے تو فوراً طاقت کا استعمال ہونے لگتا ہے. آج سارا ویسٹرن کیپٹلزم ہمارے ساتھ ایک بڑی مصیبت ہے. یہ ایک بڑی مصیبت ہے. اکثر یہ میں کہتا ہوں کہ یہ حسینیوں کا جو معاشرہ ہے یہ بڑا مظلوم معاشرہ ہے. ہمیشہ سے مظلوم رہا ہے, ہر دور میں مظلوم رہا ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا. یہ بڑا عجیب و غریب مظلوم معاشرہ ہے حسینیوں کا معاشرہ. مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہمیں مسلمان نہیں سمجھتی, اس لیے مار رہی ہے. مسلمانوں کی آپ جائیے نا, بڑے بڑے سو کالڈ اسلامی ممالک کے جمعے کے خطبے سنیے, یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں, میرے موبائل میں بھی ہیں, میں دکھا دوں گا. لوگ خطبے دے رہے ہیں, یہ روافظ ہیں, انہیں قتل کرو جنت نصیب ہوگی. اللہ اکبر, کیا اسلام ہے؟ اسلام جان بچانے سے جنتیں بانٹتا تھا, یہ جان لے کر جنتوں میں بھیج رہے ہیں. اسلام کا یہ پیغام تھا کہ جان بچاؤ, اور اگر کوئی کسی ایک نفس کو قتل کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری جمعیت اور پوری آبادی کا قتل کر دیا ہو, اور کسی نے ایک نفس کو اگر بچایا ہے تو جیسے اس نے پوری آبادی اور پوری نسل آدمیت کو بچا لیا ہو. قرآن کی ایک طرف یہ آیت کہہ رہی ہے اور خطبے لوگوں کے کیا کہہ رہے ہیں؟ قتل کرو. کیوں قتل کرو بھئی؟ یہ کافر ہے. عجیب مصیبت ہے. یعنی یہ حسینی معاشرہ پٹ رہا ہے کیونکہ سو کالڈ مسلمانوں کا ایک طبقہ اسے کافر سمجھتا ہے. ادھر سے اسرائیل یعنی اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ ہمیں کو مسلمان سمجھتی ہیں, اس لیے ہمیں ہی مار رہی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ ہمیں ہی مسلمان سمجھتی ہیں, اس لیے ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی ہم ہی بن رہے ہیں اور مسلمانوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی ہم ہی بن رہے ہیں. کیوں؟ نظریاتی اختلافات. نظریاتی اختلافات. یہ دور وہ دور نہیں ہے. امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں امام حسین نے جو مجموعہ کربلا کے میدان میں اکٹھا کیا تھا اس میں عیسائی بھی آیا تھا, اس میں یزید کی طرف رہنے والا فوجی بھی آیا تھا. امام حسین نے ایک پیغام دیا تھا, مسالک و مذاہب سے اوپر چلے جاؤ, انسانیت کا درس لے کر حسین آیا. آدمیت کا, ظلم کے خلاف حسین آواز اٹھانے کے لیے آیا, ظلم کے خلاف. بہرحال چونکہ مجلس کی مناسبت جو ہے وہ امام سید سجاد کی, اور میں یہیں سے اپنی گفتگو کو, چونکہ وقت بہت مختصر ہے, سمیٹ کر امام سید سجاد کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ مل جل کے بلند آواز سے صلی اللہ. امام سید سجاد کربلا کے بعد کہ جس دور میں آپ مجلسیں نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو بلا کے کربلا کے پیغامات نہیں سنا سکتے, جو بھی حکومتیں تھیں, مروان ابن حکم حاکم رہا ہے. مروان ابن حکم کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں حکومت میں آنے سے پہلے کہتا ہے کہ میں اگر حاکم بن جاؤں تو سید سجاد کا گھر زمین کے برابر کر دوں گا. یہ مروان ابن حکم ہے. یہ وہی مروان ابن حکم ہے کہ جب امام حسین کو ولید نے اپنے دربار میں بلایا تھا تو اس وقت کیا کہا تھا اس نے کہ حسین سے یہی بیعت لے لے, اگر حسین چلے گئے تو پھر حسین ہاتھ نہ آئیں گے. یہ وہی مروان ہے نا. توجہ فرمائیے گا, سید سجاد نے کربلا کا پیغام کیسے سنایا. واقع حرہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس وقت مسلم ابن عقبہ کے ذریعے سے مدینے کو تاراج کیا گیا اور مدینے پر حملہ کیا گیا, اس وقت کیا اعلان تھا یزید کا کہ سید سجاد کے علاوہ سب کا گھر مباح ہے.
بس سید سجاد کا گھر محفوظ ہے. توجہ فرمائیے گا, سید سجاد کا گھر محفوظ ہے. کوئی جائے یزید سے پوچھے جا کے, مدینے میں اتنی بڑی بڑی طاقتیں رہتی ہیں, تجھے صرف سید سجاد ہی کا گھر دکھا کہ محفوظ ہے یہ اور اس پر حملہ نہیں کرنا, اس کی وجہ کیا ہے؟ یزید اپنے اس عمل سے پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے, ان کے باپ سے ہم لڑ پڑے تھے. توجہ فرمانا ہے, یعنی یزید یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ کربلا میں حسین جیتا ہے, یزید نہیں جیتا ہے. ابھی کل ہم ان کے باپ سے لڑے تھے, ہمارا حال کیا ہوا؟ اب نہیں. کم سے کم یزید میں اتنی ہمت تو نہیں تھی, لیکن مدینے کو اس نے تاراج کیا, چونکہ اس کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں تھا, اس کو مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں تھا. میں آپ کو تاریخ کی حقیقتیں بتاؤں گا. مدینہ تاراج ہوا, بہرحال جو بھی ہوا وہ مجھے اس واقع حرہ کو نہیں پڑھنا, لیکن مدینہ سو کالڈ اسلامک فوج پر حلال کر دیا گیا تھا. 700 حافظین کرام قتل کیے گئے تھے, حفاظ قرآن. مسجد النبی میں گھوڑے بندھے گئے تھے اور استبل بنا دیا گیا تھا. اسے وہ جو کچھ بھی تاریخ ہے وہ اپنی جگہ پر, مگر جو پیغام مجھے یہاں سے دینا ہے, مروان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ مدینے پر حملہ ہو رہا اور میرا گھر محفوظ نہیں, میں محفوظ نہیں ہوں, کوئی ایسا آرڈر نہیں کہ مروان بھی محفوظ ہے. مروان بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ 300 افراد کے ساتھ سید سجاد کے گھر پہ پہنچا کہ فرزند رسول پناہ کی گنجائش ہے, چونکہ آپ ہی کا گھر محفوظ ہے اور کسی کا محفوظ نہیں. کیا عمل دکھایا سید سجاد نے؟ میں اس مجلس کے ذریعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کس کا ذکر سننے آئے ہیں. جتنا خود پر ناز کر سکتے ہو کرو کہ سید سجاد تمہارا امام ہے. کیا پیغام دیا امام سید سجاد نے؟ دروازے کھول دیے, کہاں جاؤ. یعنی پیغام سید سجاد کا یہ تھا کہ در اہل بیت پر کوئی سائل بن کر آئے ہماری شان کے خلاف ہے کہ نامراد واپس چلا جائے, چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو. توجہ فرمانے, دشمن ہی کیوں نہ ہو, یہ ہے پیغام کہ اگر دشمن بھی مدد طلب کرنے کے لیے فقیر بن کے آپ کے در پہ آ جائے تو آپ واپس نہیں کرتے. توجہ فرمانے, آپ واپس, یہ سید سجاد کا کردار ہے, یہ ہے سید سجاد, واپس نہیں کرتے. اور واقع حرہ کے بعد جب مروان کے گھر کی عورتیں سید سجاد کے گھر سے نکلی ہیں تو یہ کہتی ہوئی نکلی ہیں کہ ہم سید سجاد کے گھر میں اتنے محفوظ تھے کہ اتنے محفوظ ہم اپنے محلوں میں نہیں تھے, ہم اپنی آبادیوں میں نہیں تھے, ہم اپنے لوگوں میں نہیں تھے, اتنے محفوظ تھے اور اتنے سکون سے تھے, اتنے آرام سے تھے. توجہ فرمانے, سید سجاد نے اخلاق کے ذریعے سے کربلا کو عام کیا ہے. جہاں پر کربلا کو عام کرنے کے لیے مجلسیں نہیں کر سکتے تھے, سید سجاد نے ایک اور اسلحہ اٹھایا جسے دعا کہا جاتا ہے. تم کس سے روک سکتے ہو؟ تقریریں کرنے سے روکو گے؟ مجلسوں پر پابندیاں لگاؤ گے؟ ماتموں پر پابندیاں لگاؤ گے؟ دعا پر تو پابندی نہیں لگا سکتے. دعا میں ایسے مطالب انڈیل کے رکھ دیے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام حق پہنچتا رہا, اس دعا کے ذریعے سے. اور سید سجاد کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. مجھے طاقت و شجاعت کے حوالے سے باتیں کرنی تھی, لیکن چونکہ مناسبت ہے اس لیے میں عرض کروں گا. پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے, 35 سالہ کردار. یہ ابھی یزید کی حکومت ہے, تب کی بات ہے. فوراً یزید کے بعد یزید نے کا بیٹا بنا, اور وہ بنا بھی نہیں, وہ فوراً بیٹھتے ہی اس نے چھوڑ دیا. اس کے بعد کون بنا؟ مروان, مروان ابن حکم, وہی مروان جسے سید سجاد نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی. عجیب و غریب بات ہے, یہ تاریخ کا بڑا عجیب المیہ ہے کہ جسے سید سجاد نے پناہ دی ہے وہ ظلم و ستم کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتا. جسے پناہ دی اپنے گھر میں وہ ظلم و ستم کرنے. اور اسی مروان کا بیٹا عبد الملک جب مروان کے بعد حاکم بنتا ہے, توجہ فرمائیے گا, تو ایک گورنر کو جسے مدینے کا والی بنا کر جسے بھیجتا ہے, اسے خاص طور پر یہ حکم نامہ دیتا ہے کہ سید سجاد کو جتنی اذیتیں دے سکتے ہو تو اسے یہ حکم نامہ دیتا ہے کہ سید سجاد کو جتنی اذیتیں دے سکتے ہو تو. اور اس نے دی سے اذیتیں. نام اس کا ہشام ابن اسماعیل.
ہشام ابن اسماعیل کو باقاعدہ نامہ دیا گیا تھا کہ سید سجاد کو اذیتیں تو اسی مروان کے بیٹے کی طرف سے، عبد الملک ابن مروان۔ میں آپ کو تاریخ کی ایک بڑی کڑوی حقیقت سناؤں کہ یہ عبد الملک ابن مروان نے اپنے زمانے میں جو گورنرز معین کیے تھے، تاریخ کو پڑھیے گا، جتنے شقی ترین افراد تھے ان کا انتخاب کر کے اس نے گورنرز منتخب کیے تھے۔ مولانا تشریف فرمائیں، اس کے ایک گورنر کا نام ہے حجاج ابن یوسف، ایک گورنر کا نام حجاج ابن یوسف ہے، جس نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ بعض جگہ 13 لاکھ اور 12 لاکھ کی روایتیں کہ لاکھوں کی تعداد میں، اور اس میں صرف شیعہ نہیں ہے، شیعوں کی تعداد تو اس میں شاید 20% ہو، 80% عام مسلمانوں کا قتل ہوا ہے۔ جن مسلمانوں کا قتل ہوا وہی اسے رحمت اللہ بنائے ہوئے ہیں، وہی اسے رحمت اللہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے یہ تعجب، یہ جو تاریخی حقیقتیں ہیں، ہسٹوریکل فیکٹ ہے، آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس کے ایک گورنر کا نام ہے ہشام ابن اسماعیل، گورنر بنا، سید سجاد کو اذیتیں دیں، عبد الملک کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید آیا، ولید جیسے ہی حاکم بنا ہے، ولید کو جا کے کسی نے کانا پھوسی کر دی کہ صاحب دیکھیے آپ کے باپ نے جتنے بھی گورنر معین کیے تھے ان میں یہ شخص ایسا تھا جس سے لوگ بہت ناراض ہیں، اس نے بہت اذیتیں دی، کہا اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ باپ نے معین کیا تھا، بیٹے نے آ کے ہٹا دیا۔ جب اسلام حکومت میں بدل جاتی ہے تو باپ اور بیٹوں کے نظریے میں اختلاف سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ جب اسلام ایک تحریک بن کے رہتا ہے تو پھر 14 کے 14 ایک ہی کہتے ہیں، اختلاف نظر نہیں آتا۔ اولنا محمد کلنا محمد، کہیں کوئی اختلاف آپ دکھا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں باپ بیٹے میں اختلاف ہے، باپ نے گورنر بنایا، بیٹے نے ہٹا دیا، ہٹاؤ، اچھا ہٹایا ہی نہیں، کہا اس کو اریسٹ کرو۔ توجہ فرمائیے گا، اتفاق سے جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں بھی اریسٹ کرنا اور چھوڑنے کا روزانہ کا کاروبار ہے، کہا اسے اریسٹ کرو اور قید خانے میں ڈالو، اسے کہا قید خانے میں ڈالو اور منادی کرا دو مدینے کے اندر کہ جس جس کا یہ مجرم ہے وہ آئے اور آ کے قید میں اس سے انتقام لے۔ توجہ فرما رہے ہیں، قید میں اس سے انتقام لے۔ منادی کرا دی گئی صاحب کہ ہشام جو ہے وہ ولید کی قید میں ہے اور جس کا یہ مجرم ہو وہ آئے اور آ کر انتقام لے، جس کا یہ مجرم۔ صاحب سب آئے، سب نے انتقام لیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی علاقے کا گورنر قید ہو جائے اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ آؤ اور آ کر اس کو سزا دو اگر کوئی کسی کا یہ مجرم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی بھی آ جاتا تھا مارنے کے لیے، دو چپت لگانے کے لیے، کہ جس سے اس نے کبھی کوئی سروکار، کہتا میں قید خانے میں تھا، وہ آیا جسے میں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا، وہ بھی آ کے ہاتھ صاف کر کے کہا میں سب سے زیادہ خوف زدہ جس سے تھا وہ نہیں آیا، سب سے زیادہ میں خوف زدہ جس سے تھا وہ نہیں آیا۔ امام سید سجاد کو معلوم ہوا ایک پیغام لے کے جانا، دوستو اس مجلس سے، میں نے مجلس ختم کر دی، پیغام لے کر جانا۔ امام سید سجاد کو علم ہوا کہ ہشام قید میں چلا گیا ہے، امام نے بنی ہاشم کو بلایا، بنی ہاشم گھر پہ آئے، اکٹھا ہوئے، امام نے کہا تمہیں خبر ہے کہ ہشام ولید کی قید میں ہے؟ کہا ہاں، کہا ہمیں خبر ہے کہ ہشام ولید کی قید میں۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا آقا اب ہم گن گن کے بدلے لیں گے۔ کہا خبردار، تمہیں ہمارے جد کا قول یاد نہیں کہ جب دشمن پر قابو پالو تو سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اسے معاف کر دو، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ امام سید سجاد کو معاف کرنا تھا، کیوں؟ اس وقت وہ کمزور ہے، اس وقت وہ شکنجے میں، کوئی بھی جا کے انتقام لے سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا ہے، یہاں پر جہاں آپ کر سکتے ہیں وہاں طاقت کا استعمال نہ کر کے آپ معاف فرمائیں۔ کہا نہیں، امام سید سجاد کو خود یہ کرنا تھا۔ بنی ہاشم کو کیوں بلایا؟
یہ پیغام ہے اس مجلس کا۔ بنی ہاشم کو کیوں بلایا؟ بنی ہاشم کو اس لیے بلایا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو خود عمل کرتا ہے، چاہتا ہے اس کے چاہنے والے بھی وہی عمل کریں۔ جو خود عمل کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے بھی وہی عمل کریں۔ امام نے کہا میں نے ہشام کو معاف کیا، تم سب بھی معاف کرو۔ بنی ہاشم اٹھ کے چلے گئے، بنی ہاشم نے معاف کر دیا، بنی ہاشم نے امام کی بات مانی۔ معموم وہی ہوتا ہے جو امام کی اطاعت کرے۔ بنی ہاشم نے وہی بخش دیا، کیوں؟ امام کا حکم ہے کہ نہیں اسے معاف کرو۔ بنی ہاشم چلے گئے، لیکن امام ہوتا ہے، معموم ہوتا ہے۔ بنی ہاشم نے صرف معاف کرنے پر اکتفا کی، امام نے صرف معاف کرنے پر اکتفا نہیں کی، کیونکہ وہ امام امت ہے۔ اور امام امت کسے کہتے ہیں؟ امام امت وہ ہوتا ہے کہ بنی ہاشم کے اٹھ جانے کے بعد امام نے غلام کو بلایا، غلام جب قریب آیا تو اسے اشرفیوں کی ایک تھیلی دی، کہا جا ولید کی قید میں ہشام قید ہے، جا کے اسے یہ اشرفیوں کی تھیلیاں دے دینا اور اس سے کہنا اپنے اہل و عیال کی فکر نہ کرے، سید سجاد ان کا ضامن ہے۔ اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرے، سید سجاد ضامن ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہشام ابن اسماعیل اپنا سر دیوار میں مارتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مدینے میں ہر شخص نے انتقام لیا، لیکن جیسا انتقام سید سجاد نے لیا کسی نے نہ لیا۔ جو انتقام سید سجاد نے لیا وہ انتقام کسی نے نہیں لیا۔ ایک ایسا انتقام تھا، اخلاقی انتقام، اخلاقی انتقام، شجاعت کا انتقام۔ معاف کر دینا شجاعت ہے، دشمن کو قتل کر دینا شجاعت نہیں ہے۔ طاقت والے پانی بند کرنے پر ناز کرتے ہیں، شجاعت والے پیاسوں کو پانی پلانے پر ناز کرتے ہیں۔ طاقت والے اپنے دشمن کو قتل کرنے پر ناز کرتے ہیں، شجاعت والے معاف کر دینے پر ناز کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ طاقت والے اپنی ہار کا منظر جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو نیزے پر قرآن چڑھا دیتے ہیں، شجاعت والے اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے نیزے پر قرآن سنا دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے طاقت و شجاعت میں۔ آج شب شہادت ہے اور اس مظلوم امام کی سب شب شہادت ہے۔ تھوڑی دیر آپ تصور کریں کہ امام سید سجاد سے مدینے میں جب سوالات ہوئے ہیں تو ان سوالات میں پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ ستم، سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا ہے؟ امام سید سجاد نے کربلا نہیں کہا ہے، جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی ہے، جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں، جہاں سکینہ کا دامن جلا ہے، جہاں 3 دن تک پیاس رہی ہے، جہاں پیاس کی ایسی شدت رہی ہے کہ شیرخوار بچے کو ایک بوند پانی نہیں دیا گیا ہے، جہاں خیمے جلائے گئے ہیں، جہاں گوشوارے چینے گئے ہیں، جہاں لاشیں پامال کیے گئے ہیں۔ امام سید سجاد نے کربلا نہیں کہا، کربلا میں نہیں تھے، کربلا میں تھے۔ کیسا ظلم ہوا سید سجاد پر شام میں؟ کون سا ظلم ہوا سید سجاد پر کہ سید سجاد کربلا نہیں کہتے، الشام الشام الشام؟ اور ایک بار نہیں، 3 مرتبہ۔ مجھے نہیں معلوم 3 مرتبہ کہنے کی کیا وجہ تھی سید سجاد کی، لیکن ہاں 3 مقامات شام میں ایسے ضرور تھے کہ جس کی وجہ سے شاید سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا ہو، جب دربار شام یاد آیا ہوگا تب شام کہا ہوگا، جب بازار شام یاد آیا ہوگا تب شام کہا ہوگا، اور جب زندان شام یاد آیا ہوگا تب شام کہا ہوگا۔ سید سجاد ہیں، اللہ اکبر۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ سید سجاد سے کسی نے پوچھا کہ آقا شام ہی کیوں؟ کہا شام میں ہمارا داخلہ ایسے کیا گیا تھا کہ جیسے سیاہ غلاموں کو داخل کیا جاتا ہے۔ سیاہ غلاموں کو جب کسی شہر میں داخل کرتے ہیں تو لوگ نیزے لے کے، بھالے لے کے ہماری چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، ہمارے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ تذلیل کی گئی ہے، ہماری تذلیل کی گئی ہے۔ آگے آگے منادی ندا دیتا جا رہا ہے، دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پر خروج کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امیر پر خروج کیا ہے۔ ایک راہب ہے، اسی دن آیا ہے، شام کے اندر داخل ہوا ہے، حیران ہو گیا، پورے شام کے بازار کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ سجا ہوا بازار، سجا ہوا شام،
کہنے لگا میں تو ہمیشہ اس زمانے میں شام آیا کرتا تھا، یہ شام والوں کی کوئی عید کا دن ہے کیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی عید کا دن ہے. شام کو اس طریقے سے سجا دیا گیا تھا، روشنیوں سے، لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شادیانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں. میں نے پوچھا بھئی آج کیا کوئی عید کا دن ہے؟ راہب ہے، آج کوئی عید کا دن ہے، تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، امیر وقت نے خروج کرنے والے پر فتح پائی ہے. اللہ اکبر. کہا کس نے خروج کیا تھا؟ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمائیے گا. کس نے خروج کیا تھا؟ کہا کہ مدینے کے کسی فرد نے خروج کیا تھا. راہب ہے، مدینے کا نام سنا چونک گیا. کہنے لگا مدینہ؟ وہی مدینہ جو تمہارے رسول کا مدینہ ہے. اللہ اکبر. وہی مدینہ جو تمہارے رسول کا مدینہ ہے؟ کہا ہاں وہی مدینہ. کہا یہ تو بتاؤ کہ اس مدینے کا آخر مدینے کی کون سی ایسی فرد تھی جس نے خروج کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کس نے خروج کیا ہے؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم کس نے خروج کیا ہے. کہا علی مرتضیٰ کے بیٹے نے خروج کیا ہے. اب علی مرتضیٰ نام راہب کے کانوں میں جیسے ہی پڑا، کہا تم کس علی کی بات کر رہے ہو؟ کہیں رسول کے بھائی علی کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ کہا ہاں وہی رسول کے بھائی علی. کہا یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول کے نواسے نے خروج کیا ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی کے فرزند نے خروج کیا ہے. اللہ اکبر. راہب ہے، جیسے یہ سنتا ہے کہ راہب ہے، جیسے یہ سنتا ہے کہ رسول کے نواسے کو خروج کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا. کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا نام کیا تھا؟ کہا حسین نام تھا. اب جیسے ہی حسین اس نے سنا ہے، کہتا کیا یہ وہی حسین ہے جو فاطمہ کے فرزند ہیں؟ کہا ہاں یہ وہی حسین ہے جو فاطمہ کے فرزند ہیں. کہا حسین ہے کہاں؟ کہا وہ دیکھو نو کے نیزہ پر حسین کا سر ہے. اب جیسے ہی راہب کی نظر نو کے نیزہ پر پڑی، کیا دیکھتا ہے؟ کٹا ہوا سر ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ عجیب و غریب منظر ہے دوستو، کٹا ہوا سر ہے، کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، گریا ہے، اشک بشا ہے. کہتا ہے مجھے نہیں معلوم تم کیسی قوم ہو، تم نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا. کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں داؤد کی کس نسل سے ہوں، لیکن آج بھی جب اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو لوگ میرے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے سروں پر رکھتے ہیں. تم نے اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا. کہا یہ بتا حسین کے گھر کا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں وہ دیکھو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ دیکھو جس کے گلے میں توق خاردار، وہی ان مظلوموں کا امام ہے، وہی مردوں میں بچا ہے. اب ایک مرتبہ وہ خدمت میں آتا ہے، امام کی خدمت میں سلام کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، کہتا ہے آقا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے. کہا آپ حسین کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں میں حسین کا بیٹا ہوں. کہا یہ وہی حسین ہے جو فاطمہ کے فرزند ہے؟ کہا یہ وہی حسین ہے. جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حسین فاطمہ کے فرزند ہے، فاطمہ رسول خدا کی بیٹی ہے، جب اسے یقین ہو جاتا ہے تو فوراً کہتا آقا کلمہ پڑھائیے. اللہ اکبر. آقا کلمہ پڑھائیے. امام نے کلمہ پڑھایا اور اس کے پاس جو بھی خنجر تھا اس خنجر اور تلوار کو لے کر دشمنوں کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور یہ کہتا رہا جبھی تو میں کہوں کائنات کا رسول 2 دن سے میرے خواب میں آ کر مجھے جنت کی بشارت کیوں دے رہا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. ماتم حسين.